آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا بہت گرو کر رہا ہے، لیکن جرنلزم بہت آسان چیز نہیں ہوتی۔ صحافی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے وہ لوگ ناواقف ہیں جو بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا کی ایکسپینشن کی وجہ سے اس شعبے میں آئے۔ بہت سے لوگوں نے صحافت کو سیاست کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا اور آج وہ مختلف پارٹیوں میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ بہت سے لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا اور ان کی ایمبیشنز آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو جرنلزم کو ایک کمٹمنٹ، ایک مشن سمجھتے ہیں، ان کے لیے خاصی مشکلات آج بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی صحافت میں ایک آدھی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں صحافی کو سزائے موت دی گئی ہو، سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہو۔ ان میں سے ایک نام رحمت شاہ آفریدی کا آتا ہے۔ آپ کو 1 اپریل 1999 میں لاہور سے اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے گرفتار کیا۔ ان پہ الزام لگایا گیا کہ ان کے قبضے میں، ان کی گاڑی میں چرس ہے، اور اس کے بعد ان پہ ایک ٹرائل کے ذریعے، جس میں بقول ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں ملا، نہ ان کو انڈیپینڈنٹ ٹرائل دیا گیا، ان کو سزائے موت سنا دی گئی، اور 2 مرتبہ جو کورٹ نے سزا دی ان کو 2 مرتبہ سزائے موت ان کو سنائی۔ اس کے بعد اس سزائے موت کو جو ہے وہ کمیوٹ کر دیا گیا لائف امپریزنمنٹ میں۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی پوری ایک تحقیقات کے نتیجے میں 2003 میں ان کو پرزنر آف کانشیس ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے خاصی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ رحمت شاہ آفریدی پہ جو کیس چلا گیا وہ کسی بھی طریقے سے فیئر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ کیا وجہ تھی کہ رحمت شاہ آفریدی نے سزائے موت کی سزا سننے کے باوجود بھی کلیمنسی کی اپیل نہیں کی، رحم کی اپیل نہیں کی، اور بالآخر 18 فروری کے انتخابات کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی؟ کون لوگ تھے؟ سیاسی لوگ اور غیر سیاسی لوگ۔ فرنٹیئر پوسٹ کے چیف ایڈیٹر رحمت شاہ آفریدی کو کن جرائم کی سزا دی گئی؟ کیا وہ جرائم کسی سیاسی حکومت کو ایکسپوز کرنے کے تھے؟ کسی افغانستان کی جو صورتحال تھی اس سے لنکڈ ہے ان کا، یا واقعی ان پہ جو الزام تھا وہ درست تھا؟ ہم بات کریں گے رحمت شاہ آفریدی سے۔ السلام علیکم رحمت صاحب۔ آفریدی صاحب، بنیادی طور پہ آپ کا اخبار کوئی پاکستان کا بہت مین اسٹریم اس لحاظ سے ہم نہیں کہیں گے جس طریقے سے کہ اس کی سرکولیشن لاکھوں میں اور وہ بہت زیادہ امپیکٹ۔ آپ کو کون لوگ تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کون لوگ تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو 9 سال آپ جیل میں رہے، 9-10 سال آپ کو سزائے موت ہوئی، اس کے بعد وہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو گئی، کون تھے جو آپ کو اس حال تک پہنچانا چاہتے تھے اور کیوں؟ شکریہ جناب، مہربانی۔ میں اس کے بارے میں کافی کچھ اپنے اخبار میں لکھ چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں۔ ایون میں نے اپنے گرفتاری سے 4 مہینے پہلے اپنے گرفتاری کا ذکر کیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر پوسٹ جب شروع کیا گیا تھا پشاور سے، اس وقت پاکستان میں ماشاء اللہ حکومت تھی اور ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی۔ ایک سیاسی موومنٹ اس وقت چل رہی تھی MRD کی۔ MRD موومنٹ میں جن تمام پارٹیوں نے حصہ لیا تھا ان میں بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، باقی بھی پارٹی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کو کوریج بھی زیادہ ملتی ہے، ANP کو، پیپلز پارٹی کو، NP کو NWP میں۔ تو میں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میں آج بھی اٹھاؤں گا۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اور کبھی بھی اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو اس کے بارے میں تو یہ کہ جو سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں، میں شاید ان سے ایگری بھی نہ کروں، کیونکہ جس سیڑھی پر وہ چڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی پش سے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے نہیں آئے ہیں۔ جو سیدھے راستے سے آتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں تو اس پیشے کو جو ہے وہ ایک عظیم پیشہ سمجھتا ہوں۔ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، میں کرپشن کو بے نقاب کر رہا تھا۔ کوئی میرے خلاف عدالت میں تو جا نہیں سکا ہے، میرے خلاف عدالت میں چلے جاتے، اور کرپشن جو ہے وہ اس میں بہت سارے ادارے تھے۔ میں اداروں کا بھی مخالف نہیں ہوں، میں تو اداروں میں وہ کام کرنے لوگ جو اس ادارے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ پر جو بیٹھتا ہے یا اس منصب پر جو چلا جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میری کارکردگی پر کوئی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔
وہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ اس طرف ہم کم دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن شاید میرے اوپر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی حکومت سے فائدہ لیا ہوں. ضیاء الحق نے بھی مجھے خریدنے کی بہت کوشش کی ہے، الحمدللہ مجھے کامیاب نہیں ہوئے ہیں. رحمت شاہ صاحب، ابھی بھی میں ایگزیکٹلی آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ، آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں وہ نام جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو 9 سال کی قید ہے اور جو آپ کو سزا دی گئی اس کے ذمہ دار ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہی جو ایک سیکرٹ فائل بنائی تھی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہیدہ اور آصف علی زرداری صاحب اور مجھے انہوں نے ڈائریکٹ پارٹنر ظاہر کیا تھا، اور برٹش گورنمنٹ کو، ہوم گورنمنٹ کو انہوں نے خطوط لکھے تھے. اس کا وہ ثبوت میرے پاس ہے، اور تمام اخبارات کو بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی ان کو میں نے وہ دی ہوئی ہے. اس کی کاپی میں آپ کو بھی مہیا کر دوں گا، آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد اے این ایف کے جو اس وقت کے میجر جنرل تھے، میجر جنرل ظفر عباس، ذاتی طور پہ وہ خود ڈرگس میں ملوث تھے، ڈرگ کے کاروبار میں ملوث تھے. ایک ریجنل ڈائریکٹر برگیڈیئر بہرمند شاہ، جن کا صوبہ سرحد کے ریجنل ڈائریکٹر تھے، یہ ان کے بارے میں خبریں چھاپ چکا ہوں، ان کی رائے بھی میں نے لی تھی. وہ تھے ریجنل ڈائریکٹر پنجاب برگیڈیئر ریاض اللہ خان چپ. اس وقت وہ ایک ہمارے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ظاہر ہے کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا تو آپ ان کو سو کریں گے کیا؟ میں سو کس کو کروں گا؟ میں تو حیران ہوں کہ جس عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بغیر ریکوری کے، یعنی مال مقدمہ اگر موجود نہ ہو تو سزا نہیں دی جا سکتی، اسی جج صاحب نے مجھے سزا دی ہے. ہائی کورٹ کے اسی جج صاحب نے مجھے سزا دی ہے. 3 ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ بغیر ریکوری کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اینڈ سندھ ہائی کورٹ. ملک کی 3 ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس پر وہ لے کر دیتی ہے. میں یہی میری خواہش ہے، میں آپ کے ایوائی کے ذریعے سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون یہ کر سکتا ہے، میرا کیس ری اوپن کیا جائے، چاروں صوبوں سے جج لیے جائے، اوپن ٹرائل ہو اور اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اگر میں گناہگار ثابت ہوتا ہوں تو پھر بھی مجھے سزا دے دے، لیکن اگر میں ثابت نہیں ہوتا ہوں، میں ان کو گناہگار ثابت کرتا ہوں، پھر ان کو سزا دینی چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو فلم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو فلم پیش کرے تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے، کیونکہ اس ویڈیو فلم میں بے گناہ ہوں. لیکن جو میرے پاس 2 ویڈیو کیسٹس ہیں میں وہ بھی چلانا چاہوں گا، جو جس کی میں نے سونوگرافک ٹیسٹ بھی کرائے ہوئے ہیں. میرے والے پہ تو میرے کیسٹس کی سونوگرافک ٹیسٹ نہیں ہوئے، اور قانونی طور پہ جب تک سونوگرافک ٹیسٹ نہ ہو اسے مانا نہیں جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے سپریم کورٹ نے جو میرا فیصلہ سنایا ہے وہ صرف فرد واحد کے لیے فیصلہ ہے، اس کو PhD کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے.